پاکستان کی مذہبی جماعتیں ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں۔ آج دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل کا اجلاس ہوا اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں۔ مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کے محتمم ہیں اور مولانا سمیع الحق مرحوم کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ اجلاس طلب کیا تھا اور اس اجلاس میں مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا طیب اور اس کے علاوہ سردار عتیق احمد خان اور اسی طرح دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے رہنما شریک ہوئے۔ اور اس اجلاس کے اندر یہ بڑا عجیب تھا کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان کو مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا تھا، اور مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اسے پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی دکھایا، اور احمد لدھیانوی صاحب نے اجلاس میں یہ بات کہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ معاملات ایوانے میں طے کیے جائیں، کوئی سڑکوں پر نکلا تو پھر دفاع پاکستان کونسل بھی سڑکوں پر نکلے گی۔ ہزاروں کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا تھا۔ دفاع پاکستان کے قائدین، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پریشان اور غمزدہ قوم کو آج ہم اس پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہتے ہیں، آج کے بعد کوئی سیاسی جماعت، کوئی اور قوت، کوئی اسرائیل کے ایما پر، کوئی بھارت کے ایما پر اور کسی اور کے ایما کے اوپر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ بظاہر جتنی مرضی بڑی قوت کیوں نہ ہو، ہم انشاءاللہ 313 کے ماننے والے جب میدان میں آئیں گے تو یہ ممی اور ڈڈی برگر کھانے والے ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، کہاں تک پہنچا دیا ملک کو، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ملک کی اساس ہے، بھول گئے کل جو تمہیں لائے تھے، اس وقت تم نام لے کر کے کہا کرتے تھے یہ میرے ساتھ ہیں، آج انہی کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے، انہی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اقتدار میں ہو تو مزہ ہوتا ہے، اقتدار سے ہٹ جاؤ ہر چیز بری ہو جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا، اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف جو سازش بھی کوئی کرے گا، ہم دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم سے اس کا راستہ روک کر کے دکھائیں گے۔ یہ بڑا ذو معنی بات ہے کہ کون سڑکوں پہ نکل رہا ہے، جس کے جواب میں دفاع پاکستان کونسل سڑکوں پہ نکلنا چاہتی ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف بڑی متحرک ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین جو مکتب تشیع کی ایک نمائندہ جماعت ہے پاکستان میں، تو وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دفاع افغانستان پاکستان کونسل کی سپورٹ میں ایک اور پارٹی بھی تو ہے جس کا نام ہے اشاعت توحید و سنہ، اور اشاعت توحید و سنہ جسے عموماً پنجپیری گروپ کہا جاتا ہے، اور مولانا طیب صاحب جو ہیں وہ اس کے امیر ہیں اس وقت، اور ان کے بھائی ہیں میجر عامر صاحب جو ISI میں ہوتے تھے، آپریشن مڈ نائٹ جی کالز آپ نے سنا ہوگا، اس کے ایک بڑے اہم کردار تھے، اور ان کے جو والد محترم تھے مولانا طاہر پنجپیری صاحب جو سوابی کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام پنجپیر ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو وہ تحریک انصاف کے سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں ان کا تعلق کالعدم سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے، جس کا نام بعد میں بدل کے ملت اسلامیہ ہوا، اور ملت اسلامیہ سے اہل سنت والجماعت ہے، اور آج کل وہ دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس کے بھی بڑے اہم رکن ہیں۔ مولانا احمد لدھیانوی نے کہا کہ ان کی جماعت سڑکوں پر نکلی تو ممی ڈیڈی برگر کھانے والے راستہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ ممی ڈیڈی برگر کھانے والے کون ہیں؟ وہ اصل میں تحریک انصاف کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف، آپ کو معلوم ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تو ان انتخابات کے بعد جو اہل سنت والجماعت کی سیاسی ونگ ہے اس کا نام ہے پاکستان راہ حق پارٹی، تو اس کے جو جھنگ سے رکن منتخب ہوئے تھے وہ سابق رکن قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق کے صاحبزادے مولانا معاویہ اعظم منتخب ہوئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے وہ شامل ہو گئے تھے تحریک انصاف میں، اور جب تک پنجاب میں
رجیم چینج نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ تحریک انصاف کے ہی رکن رہے اور وہ بڑی فعال سیاست کرتے رہے. جنگ میں انہوں نے بڑا بھرپور قسم کا کام وغیرہ بھی کیے اور وہاں پر وہ رہے. جو دفاع پاکستان کونسل کا محاذ ہے وہاں پر یہ پارٹیاں انتخابات سے پہلے بڑی متحرک ہو چکی ہیں اور انہوں نے جو آج اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ایک قرارداد منظور کی ہے کہ ملکی سلامتی کے ضامنوں کے ساتھ مکمل غیر مشروط یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. یہ لفظ بڑے اہم ہیں کہ ملکی سلامتی کے ضامنوں کے ساتھ مکمل اور غیر مشروط یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے قرارداد میں کہ سیاسی اور مذہبی قوتیں اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کریں. مقدس شخصیات کی حرمت سے متعلق قوانین کے خلاف سازشوں کا سدباب کیا جائے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ قرارداد میں کشمیر، فلسطین اور تمام مظلوم اقوام کے حق آزادی کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ملکی سالمیت کے اداروں کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاک افغان تعلقات کی کوششیں خطے کے امن و سلامتی کے لیے مفید اور ضروری ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ شاعر اس نظم میں بنیادی طور پر کیا مدعا سامنے رکھنا چاہ رہا ہے اور کیا باتیں کرنا چاہ رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر ایک بار پھر یہ جو ایک خاص قسم کا فورم ہے وہ دوبارہ سے متحرک ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق صاحب پہلی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، اور خصوصاً جو مذہبی جماعتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا تھا 2002 میں. اور یہ 9/11 کے بعد کوڑا خٹک میں ایک آل پاکستان کانفرنس ہوئی تھی اور میں وہاں پر موجود تھا. میں روزانہ جنگ کے لیے کوریج کر رہا تھا اور اس میں تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی اہم شخصیات ساری وہاں پر شریک ہوئے تھے. مولانا سمیع الحق صاحب وہاں پر موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، سینیٹر ساجد میر صاحب، مولانا شاہ نورانی صاحب، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں اور یہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے اور اسی پاک افغان ڈیفنس کونسل کے بطن سے متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی. اور پھر آپ MMA کا جو بھی مستقبل ہے وہ سارا آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اچھا، یہاں پر یہ تھوڑی سی بات کرنے کے ساتھ میں چھوٹی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گا. گزشتہ روز جو میں نے ویلاگ کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں جن کا تعلق جہلم سے ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر توہین مذہب کے الزام لگے ہیں اور توہین مذہب کے الزام کی بنیاد پر ان کے خلاف FIR کٹ گئی ہے اور جو سچویشن تھی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی مجھے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گجرات سے تعلق مراڑی شریف ایک علاقہ ہے گجرات کا، وہاں پر پیر محمد افضل حق قادری صاحب ہیں. ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی عالمی تنظیم اہل سنت. تو یہ بہت ایکٹیو اور بڑے متحرک تھے اور میں ان کو 98-99 سے جانتا ہوں اور ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں. تو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور فتوے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں حکومت کو قتل کر دینا چاہیے. اگر حکومت قتل نہیں کرتی تو پھر کوئی بھی بندہ اٹھے غازی جیسا اور اٹھ کے جا کے اس بندے کو قتل کر دے. اس بندے کا قتل شرعی طور پر واجب ہو چکا ہے، اس بندے کو قتل کرنا شرعی طور پر جائز ہو چکا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیغام پاکستان جیسی دستاویزات کے بعد اگر کوئی لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ کریں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. آپ امن و امان کو اپنے ہاتھوں میں ان کو کچل رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو ملکی سلامتی کے اداروں کو چاہیے کہ وہ جہاں اور کئی جگہوں پر متحرک رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس طرح کی فضا کریٹ کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی انہیں بھرپور طریقے سے ایکشن لینا چاہیے.